السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، اس سے قبل ہم آپ کے سامنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے، اس پر 2 ویڈیو پیش کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم تیسرے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا 2 طرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے۔ اس آیت میں جس طرح آنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اجازت طلب کرنے پر، اجازت لینے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ، تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوشدلی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مانو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للزوجک علیک حقا، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ یا باہر آ کر اس سے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے عزیزو کہ کوئی آئے، ہم کسی کے گھر جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجازت لیں اور اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جائے، یا اس نے کہا بعد میں آئے تو ہم بعد میں آئیں، یا کہا کہ میں ملنا نہیں چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، یا جو بھی الفاظ کہے ہمیں خوشدلی سے لوٹنا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے گھر والے سے بھی کہا کہ خواہ مخواہ یوں ہی پریشان کرنے کے لیے آپ اسے ملنے سے انکار نہ کریں۔ اگر کوئی شدید مجبوری نہیں ہے، آپ کا کوئی عذر نہیں، تو آپ ضرور اس سے ملیے، اس کو پاس میں بلائیے، یا اس کے پاس آپ باہر نکل کے اس سے ملاقات کر لیجئے، اس کا اکرام کیجئے، اس کی بات سنیے۔ خواہ مخواہ انکار کرنا یہ اس کو تکلیف دینا ہے، اور ظاہر ہے ایک مسلمان کو بلکہ کسی بھی شخص کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جا کر اجازت کے لیے آواز لگائی یا اجازت لی کسی اور طریقے سے اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ پھر اجازت لے، پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ کرے، پھر اجازت لے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے، یعنی لوٹ جاؤ، یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، اور یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں۔ دونوں حالتوں میں جمع رہنا اور مسلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے، یعنی یہ بھی تکلیف پہنچاتا ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور اجازت طلب کرنے کا اصل مقصد ہی تکلیف سے بچانا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، یعنی جب کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق باہر سے اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب تو دیا، مگر آہستہ کہ حضور نہ سنے، آپ نے دوبارہ اور پھر سے 12 سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے۔ 3 مرتبہ ایسے کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا، مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلے، وہ میرے لیے موجب برکت ہوگا۔ آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے، انہوں نے کچھ مہمانی کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ جی 3 مرتبہ آواز سنی، اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو نے آواز نہیں سنی ہوگی، تو میرا ادنا غلام ہو گیا، تیری اتنی ہمت، میرا جواب نہیں دیا، جواب دینا چاہیے تھا، باہر آنا چاہیے تھا، اب تو میں لوٹ گیا اور میں ایک مرتبہ لوٹ جاتا ہوں تو پھر دوبارہ کس کے یہاں جاتا نہیں۔ اس طرح سے لوگ بہت ساری باتیں بناتے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا 3 مرتبہ سنا تو ابھی ہمارے زمانے کا تو کہتا جا ناٹک مت کر، خالی کیا برکت کی بات کر رہا ہے،
تو مجھے پریشان کرنا چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہمارے یہاں اس زمانے کا کوئی ساتھ چلا بھی جائے گا تو دل میں قدرت رکھے گا کہ آنے دے اس کو, میں بھی 3 مرتبہ اس کو برابر پریشان کروں گا, سلام کا جواب ہی نہیں دوں گا, بتاتا ہوں اس کو. تو میرے عزیزوں, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا, بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ پیش کیا وہ کھا لیا, منہ نہیں چڑھا کہ نہیں بس پیٹ بھرا ہوا ہے, حالانکہ کھانے کی نیت سے آئے ہوئے ہے نا. پاس ساتھی کہیں گئے اجازت کھانے کی نیت سے ہی گئے تھے, لیکن اس طرح کا اگر واقعہ پیش آ جائے تو پھر کھائیں گے بھی نہیں. بولے نہیں ابا ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں, باہر آ لیا, پیٹ میں تکلیفیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھا اور ان کے گھر گئے اور انہوں نے جو کچھ پیش کیا خوش دلی سے کھایا. اور جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی, دعاؤں سے بھی نوازا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا کہ سردار دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہیں, مجھے فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینے چاہیے, بلکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے, لسان نبوت سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا. بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد جواب نہ آوے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائے. وہی جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایذا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر نکلنے پر مجبور کرنا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھائی تم نکل کچھ بھی ہو, لیکن تو تیرے سے مل کر ہی جاؤں گا. اگر ہم 3 مرتبہ سلام ہم نے کیا یا اجازت لی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا, ایک تو اگر لوٹ جاؤ تب تو ہمیں لوٹ ہی جانا ہے, لیکن اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو بھی ہمیں لوٹ جانا ہے. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ وقفے سے کرنا ہے اجازت لینا. پہلے 1 مرتبہ آواز لگائی پھر تو رک جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی ہو, 2 رکعت پڑھنے کے لیے 2-3 منٹ لگتے ہیں, پھر آواز لگائے, پھر نہیں سنی, پھر 1-2 منٹ رک کے پھر آواز لگائے, پھر بھی نہیں آئی, پھر بھی اجازت نہیں ملی تو پھر اب ہمیں لوٹ جانا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے رہے, اچھا جواب نہیں دے رہا میں یہیں بیٹھوں گا مل کر ہی جاؤں, تو وہ بھی دیکھے گا تو یہ بولے گا چلو مل ہی لینا پڑے گا, اب کیا کروں, مجبوری میں وہ ملے گا اور اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی, اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہی تو اجازت کا حکم ہے. لہٰذا اگر جواب آئے کہ آ جائیے تو آج داخل ہو جانا ہے, اگر نہ کا جواب آئے تو پھر لوٹ جانا ہے, اور اگر کوئی جواب نہ آئے تب بھی لوٹ جانا ہے. چلیے اگلا مسئلہ ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعے اجازت حاصل کرنے کی کوشش 3 مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے, یعنی تکلیف پہنچاتا ہے سامنے والے کو. لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازے پر بغیر اجازت کیے ہوئے, یعنی اجازت نہیں لیا اور بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے, یعنی کسی بڑے عالم کے یہاں چلے گئے, کسی بزرگ کے یہاں چلے گئے, اور آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں, پتہ نہیں حضرت کس کام میں ہوں گے, مولانا صاحب کس کام میں ہوں گے, ایک کام کرتا ہوں میں یہیں تھوڑی دیر باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کر لیتا ہوں, تو اور ان کو اطلاع بھی نہیں دی کہ میں آیا ہوں, تو بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لاویں گے تو ملاقات ہو جائے گی. یہ اس میں داخل نہیں بلکہ عین ادب. خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے, بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کرے, جس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لاوے اس وقت ملاقات کرے. آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لاوے تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں, اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے, مگر میں اس کو خلاف عادت سمجھتا تھا, اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اگلی آیت ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اس میں جو لفظ متاع ہے اس کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے, استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہے, اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہے, جس کا ترجمہ برت سے لیا گیا ہے, یعنی برتنے کا استحقاق. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اجازت طلب کرنے کی آیت مذکورہ نازل ہوئی جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے, کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں, اور اس راستے میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں
دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں اجازت لینے کی کیا صورت ہوگی؟ اجازت کس سے حاصل کی جائے گی؟ اس پر اوپر جو ہم نے آیت پڑھی وہ نازل ہوئی۔ اس شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آیت میں بیوتن غیر مسکونتین سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہے جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں، بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے، ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی ہے، جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لیے بنائے گئے ہوں اور باشتراک علت عام مسجدیں، خانقاہیں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاک خانے، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر، یعنی ہوائی جہاز جب انسان جاتا ہے اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو وہاں ویٹنگ روم ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے، اور قومی تفریحات کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہوں غرض رفاہ عام کے سب ادارے اسی حکم میں ہیں، وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے سامنے والے کو تکلیف ہوگی اگر وہ کوئی ضروری کام کر رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو پھر ایسے کام ہی کیوں کر رہے ہو جو آپ کو پرسنل میں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب آگے کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلے کے لیے کچھ شرائط اور پابندیاں ہو، اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلاً ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم ٹکٹ کے جانے کی اجازت نہیں تو پلیٹ فارم ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ اسی طرح ہوائی اڈے کے جس حصے میں جانے کی محکمے کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ مسئلہ اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، اسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہو، جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے اسی طرح ایئرپورٹ پہ جو بعض روم ہوتے ہیں جو صرف پائلٹ وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، یا اسپتالوں کے دفاتر یعنی ان کے آفیسیں اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، وہ بیوتن غیر مسکونتین کے حکم میں نہیں بلکہ مسکونہ کے حکم میں، ان میں بغیر اجازت کے جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید مسائل اگلے ویڈیو میں۔